رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ تسی نہ غیبت کرو ایک دوجے دی، تسی نہ غیبت کرو ایک دوجے دی۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا رب کائنات نے کہ کیا دون ایک گل پسند ہے، کیا دون اچھا لگتا ہے کہ تسی اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر، یہ رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں، کیونکہ سہرے گہرے دی گل نہیں۔ خالق فرما رہا ہے کہ تسی جڑی غیبت کردے ہو نا ایک دوجے دی، اماز تہاڈی زبان دا چسکا نہیں، تہاڈے دل نو سکون دین دا ذریعہ نہیں، بلکہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے جڑی تسی غیبت کردے ہو مسلمان بھائی دی، اے انجے کہ جس طرح تسی اپنے مرے ہوئے سکے بھائی دا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اور اے گل ساڈے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں زید بکر میں دون نہیں کہندا کہ تسی کر دے ہوو گے یا نہ کر دے ہوو گے، میں اپنا محاسبہ کراں گا، میں اپنے گربان دے اندر جھانکاں گا کہ کیا میں اپنے بھائی دا گوشت کھا تے نہیں رہا، تو دون نصیحت کراں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ تسی کر رہے ہو کسی دی غیبت، اس تو بچ جاؤ، اس تو بچ جاؤ میرے بھائیو۔ اور غیبت کرنا اتنا وڈا گناہ ہے، اتنا وڈا گناہ ہے، اتنا وڈا گناہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ اے زنا کرن تو بھی وڈا گناہ ہے، زنا کرن تو بھی وڈا گناہ ہے میرے بھائیو۔ اسی دن رات اے زنا تو وڈا کم کر رہے ہیں، جتنے چار بندے سے اکٹھے ہونے ہیں مسلمان بھائی دا گلا کرنے ہیں، وہ دی غیبت کرنے ہیں، لہذا اس تو بچو۔ کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ دی حدیث مبارکہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماندے ہیں 3933 حدیث مبارکہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ لجپال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے ہیں کہ یعنی ہر مسلمان دوتے دوجے مسلمان دا خون بھی حرام ہے، او دا مال بھی حرام ہے، اور اس دی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ دے اندر لفظ غیبت دے بدلے آیا ہے وَعِرْدَهُ، کہ او دی عزت نہ کھیلنا بھی حرام ہے، اور اے عزت نہ کھیلنا دو طرح دا ہے، ایک اے کہ مسلمان بھائی دا دی غیبت کرنی، اور دوسری عزت نہ کھیلنا کہ کسی دی دی بہن وال بری نظر نہ ویکھنا، یہ ساڈت کی ہے حرام ہے۔ یہ نبیوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں واسطے کم جائز نہیں کہ مسلمان بھائی دا مال کھاوے، مسلمان بھائی نے قتل کرے، اور مسلمان بھائی دی عزت نہ کھیڑے۔ اور اس حدیث مبارکہ نو اور بھی کافی سارے حدیث مبارکہ دے اندر بیان کیتا گیا، شیخ الایمان دے اندر، مشکات دے اندر بیان کیتا گیا، سنو
اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے ہیں غیبت زنا تو وڈا گناہ ہے۔ اللہ دے محبوب ہمارے پیارے مصطفیٰ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے ہیں کہ غیبت تو وڈا ہے گناہ، غیبت جڑا ہے یہ زنا تو کس طرح وڈا گناہ ہے؟ اس طرح کہ زنا کرن والا اللہ دی بارگاہ توبہ کر لوے، سچی توبہ کر لوے اللہ دی بارگاہ وچ، تے اللہ پاک اس دی توبہ نے قبول فرما لیندا ہے، توبہ نے قبول فرما لیندا ہے۔ تے غیبت کرن والا توبہ کردا رہے نا، جتنی بھی توبہ کردا رہے، جتنے بھی جا کے توبہ کردا رہے، جتنا مخلص ہو کے توبہ کرے، وہ دی توبہ قبول نہیں ہوندی اس وقت تک جدوں تک جس دی غیبت کیتی ہے وہ دے کول جا کے معافی نہ منگے۔ اپنے مسلمان بھائی کو جب تک معافی نہ منگے اللہ پاک بھی اس نو معاف کردا۔ بے شک تو خانہ کعبہ طواف دے دوران دعا مانگ، توبہ کر، سائی دے دوران دوڑ کے معافی مانگ، حجر اسود نو بوسے دے کے معافی مانگ، خانہ کعبہ دے اندر سجدے کر کے معافی مانگ۔ جدوں تک تو اپنے مسلمان بھائی کو جا کے معافی نہیں نہ منگنی، اس گل تو اس ثابت ہویا، اس حدیث مبارکہ تو اس ثابت ہویا کہ جے مسلمان بھائی دا مال کھادا ہے وہ بھی عہدے تو بنا اللہ پاک نے معاف کرنا نہیں ہے، اور جے نہ حق کسی نے قتل کر دیتا ہے تو بھی انہوں تو بغیر انہوں نے معافی تو بغیر ورسادی معافی تو بغیر معاف ہونا کوئی نہیں۔ اور جے کسی دی عزت نہ کھیڑیا، کسی دی عزت دا مذاق اڑایا، وہ دی عزت نو اچھالیا مسلمان بھائی دی نا، تو او دے تو بغیر اللہ پاک نے معاف کرنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو انہاں چیزاں نو غور نہ سوچو، اپنے دل و دماغ دے اندر انہاں نو جگہ دیو، اپنے آپ نو سدھارو، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ نو ایسا بناؤ کہ اللہ پاک سانو پسند فرما لے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ کہ جے تو اگر اللہ نو پسند آ گیا نا، اللہ نو پسند آ گیا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک نے پسند تاں ہونا ہے جب اپنے مسلمان بھائی نہ زیادتی نہ کیتی ہوئی تھی، مسلمان بھائی دی عزت نہ کھیڑے آیا، وہ دی عزت رکھی ہوئی، وہ دی عیب تراشی نہ کیتی ہوئی، تو پھر اللہ پاک تن معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، کریم نبی رؤوف الرحیم نبی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے کہ جدوں میں معراج تے جا رہا سا، رستے دے اندر جڑے مشاہدات کیتے، جڑے عجوبات ویکھے، انہاں دے اندر ایک ایسا مشاہدہ میں کیتا کہ ایک ایسی قوم ہے جڑی اپنے نواں دے نال اپنے چہرے دے اتوں ماس نوچ رہی ہے، ایسی قوم ہے اپنے چہرے اتوں ماس نو نوچ رہی ہے، لا رہی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اے او قوم ہے جڑی کہ اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کر دی ہے دنیا تے، اور اس دا قیامت روز تک اے ہی عمل رہے گا، اپنے ہی ہتھاں نال اپنے چہرے دا گوشت لا لا کے چھٹ رہے ہون گے، کچھ کھا رہے ہون گے۔ اللہ اکبر، اپنا گوشت اپنے ہتھی لانا کیا برداشت ہے؟ تو پھر اسی کیوں نہیں کمے کر دے؟ غیبت تو کیوں نہیں بچ دے؟ جتنے دو چار جیسے اکٹھے ہونے ساڑھا مشکل نہیں یہ بن گیا۔
ساڈا کام ہی یہ بن گیا، ساڈا شغل ہی یہ بن گیا کہ مسلمان بھائی کی عزت نو اچھالنا، مسلمان بھائی دی غیبت کرنا۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے کہ جڑا غیبت کردا ہے نا وہ اپنے گھر بھی رسوا ہوندا ہے، قبر وچ حشر وچ تے ہوے دا ہی ہوے دا، لیکن اس دنیا دے اتنے رہ کے وہ اپنے گھر دے اندر رسوا ہوندا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے۔ سرکار فرماندے کہ جڑا بندہ غیبت کردا ہے کسے دی عیب تراشی کردا ہے تے اپنے گھر دے وچ بھی اس دی عزت وہ جویں آدھے نا پنجابی وچ پھر گھر بھی جتی دے تھلے ہی ہونا ہے جی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہوئے ساڈا مسلمان بھائی کہ جتی تھلے ہوئے، یہ دعا کرنے ہاں، لیکن میرے بھائیو دعا دے نال نال پریکٹیکل کوشش یہ ضروری ہے کہ جے تواڈے سامنے کوئی بندہ کر رہا ہے نا، کسی دی غیبت کر رہا ہے، میرے بھائی اس نو روک کہ یار میرے سامنے غیبت مسلمان بھائی دی نہیں کرنی۔ جے اگر نہیں روک سکتا اس نو دل دے وچ برا جان کے سیڈ تو مار، سیڈ ہو جا، اس نے برا سمجھ جا۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ ایک دن لجپال آقا علیہ السلام دے کول نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے روزہ رکھو، کی کرو؟ روزہ رکھو، تو اس وقت تک افطار نہیں کرنا جدوں تک میں نہ حکم کر دیواں، جدوں تک میں نہ حکم صادر کرا اس وقت تک روزہ افطار نہیں کرنا۔ شام ہوئی، صحابہ کرام نے روزے رکھے، کیونکہ صحابہ کرام دی زندگی ایسی سی، انہوں دا عمل ایسا سی، انہوں دا کم ایسی کہ نبی علیہ السلام نے جو کیتا ہے وہ بھی کر گزرنے، جو حکم فرمایا ہے وہ بھی کر گزرنے۔ انہاں نادن عاشق یار دی ہر ادا تے مر مٹن تیار ہے جی۔ عاشق اپنے یار دی ہر ادا تے مر مٹن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، تو او عاشق سن، اسی نامے دے عاشق ہاں تے صرف ڈھڈے دے عاشق ہاں کہ ساڈا ڈھڈ ٹور پوے، سن ٹکر لبدا رہے، چاہے جو بھی ہو جائے، جکن دا بھی ہو جائے، ٹکر سن لبنا چاہیے، چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے، نہیں سوچنا کہ کیسا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے زندگی ساڈے واسطے نمونہ ایویں نہیں بیان کیتی گئی، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام جدوں شام ہوندی ہے، کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے ایک ایک دو دو کر کے اوندے نے، اجازت لیندے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہوئے تے ٹائم ہو گیا روزہ افطار کرنا دئیے، یہ نہیں آکھیا سے کر لیندے ہیں بارو بارے، ہائے ہائے آپ نے کیتا، بلکہ پھر بھی روزہ اللہ دی عبادت ہے، حقوق کلہ وچ ہوندا ہے، لیکن حکم کدے تے ہو رہے ہیں؟ سمجھنے واسطے اشارہ کافی ہے، جب نہ سمجھے تو بھاویں تیرے اندر حدیث گول گول کے پاندے رویے تو بھی تو پوری سمجھنا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹائم ہو گیا، اگر اجازت ہوئے تو روزہ افطار کر لئیے، سرکار نے فرمایا کر لو۔ پھر آئے اجازت ہوئے تو کر لئیے، کر لو، اجازت ہوئے کر لئیے۔ اسی طرح صحابہ کرام ٹولیاں دا ٹولیاں ایک ایک دو دو ترہ ترہ چار چار کر کے ہوندے رہے، صحابہ کرام نے روزہ افطار کیتا۔ پیچھے دو عورتوں نے، یہ حکم نے مردوں واسطے نہیں سی، یہ عورتوں واسطے بھی آئی، انہوں نے بھی روزہ رکھے سی، لیکن وہ دو عورتاں لجپال آقا علیہ السلام نے بارگاہ اندر حاضر نہیں ہو رہی ہیں،
ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور دو عورتاں پیچھے کھلوتیاں، وہ جھجک محسوس کر رہی ہیں، تواڈے کول آ نہیں رہی، روزہ انہوں بھی رکھے ہے، کیا انہوں نے میں اگر تواڈی آپ دی اجازت ہوئے تو میں انہوں نے کہہ دوں کہ روزہ افطار کر دیو؟ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ دوجی سائڈ تے کر لیا، منہ پھیر لیا، پھر دوسری سائڈ تو وہی صحابی رسول پھر حاضر ہوئے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اگر تہاڈا حکم ہوئے، تہاڈی اجازت ہوئے تو میں انہاں عورتاں نوں حکم کر دیواں، انہاں دس دیواں کہ سرکار نے اجازت دے دیتی ہے کہ روزہ افطار کر لو۔ سرکار نے پھر منہ موڑ لیا، تیسری دفعہ پھر اس طرح ہویا، جب چوتھی دفعہ ہوئی نا تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا صحابی رسول نو کہ جاؤ انہاں عورتاں نوں آکھو کیا کرن، الٹی کرن، کی کرن؟ الٹی کرن۔ کیوں یا رسول اللہ کی وجہ ہے الٹی کیوں کرن؟ کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس واسطے الٹی کرن کہ انہاں دا روزہ کوئی نہیں، انہاں دا روزہ بظاہر روزہ انہاں رکھیا ہے لیکن روزہ انہاں توڑ دیتا ہے، انہاں دے اندر، انہاں دے منہ دے اندر مینوں نظر آ رہا ہے، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں مینوں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان دا گوشت انہاں دے منہ دے اندر میں نظر آ رہا ہے، مسلمانہ دا گوشت نظر آ رہا ہے میں، اللہ اکبر۔ تو جدوں وہ صحابی رسول گئے انہاں عورتوں نے حکم سنایا، انہاں عورتوں نے پھر الٹی کیتی، جدوں الٹی کیتی تو اندروں جمے خون گوشت نما باہر نکلیا، جدوں وہ گوشت نما خون نکلیا نا جمے نبی علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر وہی صحابی رسول پھر واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا گوشت کھادا ہے؟ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بظاہر گوشت نہیں کھادا لیکن اے دووے عورتاں کٹھیاں بہ کے تے مسلمانہ دی غیبت کر رہی ہیں سن، اللہ اکبر۔ اگر اے آج الٹی نہ کر دیاں، انہاں دے اندر خون رہا رہندا، اے گوشت اندر رہا رہندا، تے پھر کل قیامت والے روز انہاں نوں دوزخ دی اگ نے جلانا سی، اللہ اکبر۔ آج انہاں نے اے عمل کر لیا ہے تے انہاں نوں دوزخ تو نجات ہو سکتی ہے بشرطے کہ اے جا کے جنہاں دا گلہ کیتا ہے انہاں دے کول جا کے معافی منگن، جنہاں نے غیبت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بارگاہ دے ایک صحابی رسول عرض کرنے میں سمجھانا چاہنا غیبت ہے کی؟ آکھیا کن جاندہ ہے؟ آکھو گے کہ شاہ چروکنا لگے ہو، غیبت 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 ہے کی؟ تے وچ او عیب موجود ہے جڑی تسی گل کر رہے ہو وہ موجود ہے، پھر وہ تسی گل کر دے ہو، اے ہے غیبت۔ تے جے اگر وہ دے وچ اے عیب نہیں جڑا تسی انہاں تے لا رہے ہو، جڑا تسی انہاں تے لا رہے ہو، اے ہے تہمت۔ لہذا تہمت بھی تے غیبت بھی یہ دونوں چیزاں دا گناہ اوہی گناہ ہے، زنا تو وڈا گناہ ہے۔ جے اگر خدا نہ خاصا توجہ کسی نے یہ کیتی ہے، خدا را اپنے مسلمان بھائی کو معافی منگو۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا تو وڈا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ زنا بندہ خود کر ہے اور وہ جدو اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کر لوے اور کوئی استقامت کر لوے انہوں اللہ پاک معاف فرما دیندے۔ تے غیبت اس واسطے وڈا گناہ ہے کہ اللہ پاک اس نے معاف نہیں کرتا جتنی بھی توبہ کرتا رہے تے جتھے جا کے بھی کرتا رہے، سمجھ گئے ہو نا؟ جدو تک جدی غیبت کیتی ہے، جدا گلہ کیتا ہے، وہ دے کول جا کے معافی نہیں منگی، ان کو معافی منگے گا تو پھر اللہ پاک معاف فرماوے گا۔ یہ اختیار اللہ پاک نے بندے اتے رکھے ہیں۔
تو لہٰذا اس چیز تو بچو. اور چگل خوری نال بھی ایک میں جسے مار کا اٹیچ کر دے چگل خوریاں کرنے شیطان پونے پنجابی چ ہاں جی اتوں گل لئی اتنے اتوں لئی اتوں لئی اتنے یہ بھی ساڈے پائی جاندی گل. اللہ اکبر. لجپال آخر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن اپنی سواری تے تشریف فرما نے بڑی مشہور جسے مار کے قبرستان کو گزرن لگے تو آپ دی سواری ترٹھی. آپ دی سواری جب ترٹھی نہ لجپال آقا علیہ السلام نے تھلے تشریف لے آئے لے کے قبرستان میں داخل ہوئے. قبرستان میں داخل ہو کے 2 قبراں سن انہاں 2 قبراں تے جا کے نا لجپال آقا علیہ السلام نے انہوں نے واسطے دعائیں مغفرت کی تھی اور 2 سبز ٹہنیاں کھجور دیاں 2 کھجور دیاں سبز ٹہنیاں وہ انہاں 2 قبراں تے لائیاں. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کیوں کیتا جے؟ تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کام اس واسطے کیتا ہے کہ اے جڑے 2 بندے سننا ہیں سن مسلمان لیکن انہاں تے عذاب ہو رہا سی. یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس واسطے ایک جڑا ہے اپنے چھوٹے پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا. اللہ اکبر. انہاں چھٹاں تو بچدا نہیں سی اور دوسرے عذاب اس تو ہو رہا ہے کہ اے چگل خور سی. کی جائی چگل خور سی اس واسطے نہ دونوں عذاب ہو رہا ہے. تو اے میں سبز ٹہنیاں اس تو لائیاں نے کہ جدوں تک یہ سبز ٹہنیاں سبز ران گیاں اس وقت تک یہ ذکر اللہ دا کردیاں ران گیاں انہاں تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا. تو میرے بھائیو توجہ کرو اپنے گربان چ جھانکو کہ اسی کس منے جا رہے ہیں کی کر رہے ہیں اسی. نماز روزہ زکوٰۃ حج سارے بہترین عمل اور افضل عمل کوئی شک نہیں نہ ہی انکار ہے نہ ہی شک ہے. لیکن نال جو نماز بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں زکاتاں بھی دیویں صدقات بھی کریں حج بھی کریں عمرے بھی پڑھیں تو نال مسلمان اپنے بھائی دا سکے بھائی دا گوشت بھی کھاویں مرے ہوئے بھائی دا کہ گوارا ہے تین. اسی اپنے بھائی نو کسے ہوری بندے نو اس نو انگلی کوئی بندہ لاوے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے تو کیا اپنی ہتھیں وہ دا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ یہ غیبت دا گناہ ہے یہ غیبت دی تباہ کاری ہے. اور جڑیاں سے داریاں بٹھیاں تندوراں اتنے گڑیاں کوچیاں وچ بہ کے اسے کم ہی کرنے ہیں ساڈا کم ہی یہ بن گیا ساڈا مشغلہ یہ بن گیا. اسے مسلمان ہیں یار لجپال آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہیں سرکار دے عاشق صدان والے ہیں. تو جی عاشق صدان والے ہیں پھر میں پہلے کر چکا کہ یار اپنے یار دی ہر ادا تو مر مٹن واسطے تیار ہوتا ہے. ان یاری کہندے ان یاری نہیں کہندے کہ یار دی گل بھی نہ بندہ منے پھر آ کہ میرا یار بھی ہے وہ یار نہیں وپار ہو سکتا ہے وہ پیار نہیں بالکل. اس واسطے میرے دوستو بھائیو اپنا محاسبہ کرو انہاں چیزاں تو بچو. محسوس نہیں سن ہوندا لیکن یہ محسوس کرنا پوے گا جدوں اسی مسلمان ہاں مسلمان نہیں پھر جو کوئی دل چاہیے پٹنا جڑا مسلمان ہے جڑا کلمہ اپنے پاک نبی دا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے اتے لازمی ہے ضروری ہے یہ حکم لاگو ہے کہ غیبت تو بچے چغل خوری تو بچے شیطان پنے تو بچے کس دا مال نہ کھائے کس نو نہ حق قتل نہ کرے اور کسی دی عزت نال نہ کھیڑے کسی دی عزت نال نہ کھیڑے. اے بندے اپنی نظر میں حیا پیدا کر اے بندے اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ کل کو تیری ماں بہن بیوی بیٹی بری نظر سے بچ سکے.
تیریاں نظروں سے حیا آ گئی نا تے اللہ پاک تیرے بھی پردے رکھے گا، تیرے گھر والوں کی عزت رکھے گا، انہوں نے پردہ رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔